الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کوئی طالب علم کے حصول کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے، مکتب کا رخ کرتا ہے، مدرسے کا رخ کرتا ہے، اللہ نورانی مخلوق کو بھیجتے ہیں، وہ اس کے قدموں میں اپنے پر بچھاتے ہیں، فرشتوں کے قدموں میں، فرشتوں کے پروں پہ یہ شخص چلتا ہوا مکتب میں پہنچتا ہے، مدرسے میں پہنچتا ہے اور مسجد میں پہنچتا ہے، اور پھر قرآن کا علم، نبوت کا علم، دین کا علم، شریعت کا علم حاصل کرتا ہے۔ اس کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ اس حدیث کے متن کو سامنے رکھ کر ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے گا کہ وہ شخص جو چل کر آئے، جو فرشتوں کے نورانی قدموں پہ چلے، جس کے قدموں میں اللہ کی نورانی مخلوق اپنے پروں کو قالین بنا کر بچھا دے، انہیں طالب علم کہتے ہیں۔ لیکن یہ طالب علم جس کے اکرام میں، جس کی عزت میں، جس کے احترام میں کھڑے ہو جائے، سیٹ چھوڑ دیں، مقام چھوڑ دیں، جگہ چھوڑ دیں، جس کی عزت میں کھڑے ہو جائیں، انہیں استاد کہتے ہیں۔ کائنات کے تمام استاد جن کی عزت میں کھڑے ہو جائیں، جن کے اکرام میں کھڑے ہو جائیں، جن کے تقدیس پر متفق ہو جائیں، انہیں محدثین کہتے ہیں۔ کائنات کے تمام محدثین جن کی عزت کرتے نظر آئیں، جن کی تقدیس میں کھڑے ہو جائیں، جن کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، انہیں فقہائے کرام کہتے ہیں۔ کائنات کے تمام فقہا، کائنات کے تمام علماء، کائنات کے تمام محدثین، کائنات کے تمام مفسرین جس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، انہیں غوث کہتے ہیں۔ کائنات کے تمام غوث جس کی عزت میں کھڑے ہو جائیں، انہیں ابدال کہتے ہیں۔ کائنات کے تمام ابدال، کائنات کے تمام فقہا، کائنات کے تمام پیر، کائنات کے تمام مفسرین، کائنات کے تمام محدثین جس کی عزت، جس کی توقیر میں کھڑے ہو جائیں، انہیں تبع تابعی کہتے ہیں۔ کائنات کے تمام تبع تابعین جن کی عزت میں کھڑے نظر آئے، انہیں تابعین کی جماعت کہتے ہیں۔ کائنات کی تابعین کی ساری جماعت جن کی عزت کرتی نظر آئے، جن کے احترام میں کھڑی نظر آئے، انہیں اصحاب پیغمبر کہتے ہیں۔ کائنات کے تمام صحابہ جن کی عزت میں کھڑے ہو جائیں، جن کی توقیر کرتے نظر آئیں، جن کا احترام کرتے نظر آئیں، انہیں انبیاء و رسول کہتے ہیں۔ کائنات کے سارے نبی، کائنات کے سارے امام جن کی عزت میں کھڑے نظر آئے، جن کے پیچھے اپنی نماز کو اپنے لیے سعادت سمجھے، انہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ لیکن بات یہاں پہ بس نہیں ہوتی، بلکہ پوری کائنات، کائنات کے سارے انسان، کائنات کی ساری عظمتیں، کائنات کی ساری انسانیت، کائنات کے سارے نبی جن کی عزت میں کھڑے ہوں وہ محمد رسول اللہ ہے۔ بلکہ صرف کائنات کے نہیں، آسمانوں کے ملائکہ بھی جن کی توقیر میں کھڑے نظر آئے، انہیں امام الانبیاء کہتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ بڑا عجیب ہے۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ، خاتون جنت تشریف لاتی ہیں، اہل بیت آ رہے ہیں۔ اہل بیت کی عزت دیکھیے، اہل بیت کا مقام دیکھیے، اہل بیت کی شرافت دیکھیے، اہل بیت کی عظمت کا اندازہ کیجیے۔ آپ کی بیٹی تشریف لاتی ہیں، حضرت فاطمہ آتی ہیں، حضور اپنے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اپنے مقام سے اٹھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر اس ہاتھ کو چومتے ہیں، پھر فاطمہ کو آگے لاتے ہیں، پھر اپنی بیٹی کو بٹھاتے ہیں، اس بلند مقام پہ بٹھاتے ہیں جہاں حضور خود بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجیے، پوری کائنات جن کی عزت میں کھڑی نظر آتی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، اور خود تاجدار کائنات جن کی عزت میں کھڑے نظر آتے ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں، خاتون جنت ہیں۔ بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے، بڑی توقیر ہے۔ یہ حدیث مختلف کتابوں میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے، بخاری شریف میں ہے۔ اس حدیث سے بڑی بڑی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب بیٹی گھر آئی، باپ اپنی بیٹی کی عزت میں کھڑا ہو جائے، بیٹی کو عزت دے، بیٹی کا ہاتھ چومے، بیٹی کا ہاتھ تھامے،
بیٹی کو آگے لا کر بٹھائے، یہ انداز نبوت ہے، یہ انداز سنت رسول اللہ ہے، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ تو انداز نبوت ہے۔ اللہ نے یہ عزت اور توقیر عطا کی کہ اہل بیت کو یہ اللہ نے مقام دیا ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت میں کھڑے ہیں، اور انہیں یہ مقام صبر پہ ملا، انہیں یہ مقام صبر اور تقوی کی وجہ سے اللہ نے عطا کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں سیدہ فاطمہ کو بلاتے ہیں، آپ قریب ہوتی ہیں، آپ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں، سیدہ فاطمہ رونے لگتی ہیں، آپ نے اپنی بیٹی کو اشکبار دیکھا، پھر دوبارہ قریب ہونے کا حکم دیا، پھر دوبارہ کان میں کچھ ارشاد فرمایا، سیدہ نساء اہل جنہ مسکرانے لگی، خوش ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ فاطمہ کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا، کہ پہلے جو ارشاد فرمایا پھر آپ اس پہ رونے لگی، پھر دوبارہ کچھ ارشاد فرمایا، آپ اس پہ مسکرانے لگی، وہ دونوں کیا راز کی باتیں ہیں؟ اب تو حضور دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، آپ وہ راز کی باتیں مجھے بتائیں۔ تو وہ فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے میری بیٹی، یہ جو میری موت کا، یہ جو میری بیماری کا عالم ہے، مجھے اس بیماری میں اللہ موت عطا کریں گے، اور اس بیماری میں میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں، میری اور تیری جدائی کا وقت آ چکا ہے، بس چند دن ہے، چند لمحے ہیں، چند سانسیں ہیں، چند صبح ہیں، چند شامیں ہیں، پھر میں تیرے ابا میں محمد رسول اللہ تمہارے درمیان اس گھر میں نہیں رہوں گا، پھر میری وفات ہو جائے گی۔ اپنے باپ کی جدائی کا علم ہو کر، اپنی جدائی کی، اپنے والد کی جدائی کی بات سن کر میں اشکوار ہو گئی، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں رونے لگی، لیکن اللہ کے نبی نے جب مجھے روتا ہوا دیکھا، پھر دوبارہ قریب ہونے کا حکم دیا، پھر میرے کان میں ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی رو نہیں، میرے پورے خاندان میں، میری پوری قوم میں، میرے پورے گھرانے میں، میرے پورے اہل بیت میں، میری اس پوری جماعت میں، ان سب لوگوں میں مجھ محمد رسول اللہ سے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے جو ملنے والا ہے وہ تم ہوگی۔ میری دنیا سے جانے کے بعد تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ اللہ نے سعادت کی زندگی دی تھی، اللہ نے سعادت کی موت دی ہے، اللہ نے ان کے بیٹوں کو بڑی عزت دی، بڑی شان دی، بڑا مقام دیا، حسنین کریمین کو بہت بلند ترین درجہ دیا، ان کو وہ ان کے وجود کے ساتھ اللہ کے نبی کا وجود بس ہوا ہے۔ کائنات گزر جائے گی، ساری عمر ان کے وجود سے حسن نبوت کی خوشبو مہکتی رہی، جہاں جہاں حضور کے ہاتھ لگے، جہاں جہاں حضور نے چوما، حسنین کریمین کے وجود سے خوشبوئے عنبری مسلسل آتی رہی۔ تو وہ آنکھیں کہاں سے لاؤگے جن آنکھوں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ محبت اور پیار کے ساتھ بوسے دیے تھے، چوما تھا۔ حسنین کریمین کے پاس وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں کو اللہ کے نبی نے تھاما، اور پھر اللہ کے نبی نے انہیں چلنا سکھایا۔ وہ گرتے تھے، حضور اٹھاتے تھے، حضور تھامتے تھے، پھر حضور انہیں چلایا کرتے تھے۔ ان کے پاس وہ قدم ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آمنا پا ہو گئے۔ ان کے پاس وہ اخلاق ہے جو آئینہ محمدی میں سنوارے گئے۔ ان کے پاس وہ کردار ہے جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکھارا تھا۔ ان کے پاس وہ تلاوت ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی بیٹی سیدہ نساء اہل جنہ نے انہیں پگھوڑے میں ڈال کر انہیں جھولا جھلاتے ہوئے قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی تھی۔ ان کے پاس وہ تقویٰ ہے جس کا درس حضور نے دیا تھا۔ آپ نے بڑا عجیب ارشاد فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بڑی عجیب حدیث ہے، اس میں جو من ہے یہ من باغیہ ہے،
کے لیے آتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی یہ ارشاد فرما رہے ہیں میں محمد رسول اللہ، میں اگر حسن نبوت کا حسن کامل ہوں تو میرے اس حسن نبوت کی کرنیں حسین ہیں۔ میں اگر نبوت کا سراج منیر ہوں تو میرے نبوت کے سراج منیر کی کرنیں امام حسین ہیں۔ میں اگر حسن نبوت کا چاند ہوں تو اس چاند کی چاندنی حسین ہے۔ میں اگر تقوی کا ماہ منیر ہوں تو میرے تقوی کا درس دینے والا حسین ہے۔ میں اگر کائنات میں صداقت بکھیرنے والا ہوں میری صداقت کا صدیق حسین ہے۔ میں اگر اس کائنات میں عدالت کا درس دینے والا ہوں میری عدالت کا عادل حسین ہے۔ میں اگر اس کائنات میں اللہ کا نظام رائج کرنے والا ہوں اس نظام کا عادل حسین ہے۔ میں اگر اس کائنات میں صداقت کا تقوی کا درس دینے والا ہوں اس تقوی کا متقی حسین ہے۔ میں اگر اس کائنات میں نماز کا درس دینے والا ہوں اس نماز کو قائم کر کے پڑھنے والا تلواروں کے سائے میں حسین ہے۔ میں اگر اس کائنات میں قرآن کا درس دینے والا ہوں اس قرآن کا قاری نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانے والا حسین ہے۔ میں اگر صبر کا درس دینے والا ہوں میرے صبر کا صابر حسین ہے۔ میں اگر اس کائنات میں شکر کا درس دینے والا ہوں میرے شکر کے درس کا شاکر حسین ہے۔ گویا کہ حسن نبوت کی کرنیں حسین ہے۔ گویا کہ حسن نبوت سے جو نکل رہا ہے حسن نبوت کا عکس کامل حسین ہے۔ جبھی تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جذبے درود سے ظلم کو فنار کر دیا، جذبے درود سے ظلم کو فنار کر دیا، خون جگر سے کربلا گلنار کر دیا، نیند آ گئی آگ کے شعلوں پہ لیٹ کر خود سو گئے حیات کو بیدار کر دیا۔ حسنین کریمین کا بڑا مقام ہے، بہت درجہ ہے، بڑی عزت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو میرا ادب سکھاؤ، فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن کا ادب سکھاؤ، فرمایا کہ اپنی اولاد کو اہل بیت کی عزت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کا ادب سکھاؤ، اہل بیت سے وفا کرنا سکھاؤ۔